میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں، عائشہ سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے۔ نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی، نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ یہ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی، اذا شد شوقی ہام قلبی بذکرہ ان رمت قربا من حبیبی تقربا۔ اور جنید بغدادی طواف کر رہے اور ان کے کانوں میں شعر پڑے، اور شعروں کا زہر بڑا جب ہے کہ میں نے تو محبت کو بہت جھٹکے دیے، بہت اپنے آپ کو بچایا، پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے کاٹ دیے، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے کسی کا نہ چھوڑا، میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی۔ جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں۔ تو وہ جنید بغدادی کہنے لگی، وہ لڑکی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی؟ تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی، لولا التقى لم احجر عن طيب الوطن۔ کیا سمجھے ہو؟ میری بات کو غلط سمجھے ہو، مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لایا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی۔ تو کہنے لگی تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا، کہنے لگی واہ میرے رب، تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جنید فرماتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، جب ہوش آیا تو وہ بچی جا چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہو چکا ہوں۔ جب بارش بے موسم ہو، بے وقت ہو، حکومت نکموں کے پاس ہو، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو، تو سمجھو میں ناراض ہوں۔ کہ اچھا پھر تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ کہ جب تو دیکھے کہ بارشیں موقع پہ ہوتی ہیں اور حکومت عقل مند سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہے، تو سمجھو کہ میں راضی ہوں۔ ایک سخی کا قصہ سنو، غریب کیسے سخی بنے۔ ایک صحابی رات کو اٹھے، یا اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے مال خرچ کروں تو میرے پلے تک کخ بھی کوئی نہیں، میں کی خرچ کرا۔ اچھا یا اللہ جن لوگوں نے میری بےزتی کی، جن لوگوں نے میری بےزتی کی، میں نے سب کو معاف کیا، یہ میرا صدقہ قبول فرما۔ ٹھیک ہے، صبح فجر کی نماز آپ نے سلام پھیرا، بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سورے چپ، سب چپ، کسی بھی نہیں کیتا۔ آپ نے کہا بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کھڑے، یا رسول اللہ مجھے خیال آیا پیسہ تا پلے ہے کوئی نہیں، چلو اپنی عزت دا صدقہ کرا، جائے میری بے عزتی کی تھی میں معاف کی تھا۔ میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے
اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہو چکا. جب بارش بے موسم ہو، بے وقت ہو، حکومت نکموں کے پاس ہو، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو سمجھو میں ناراض ہوں. کہ اچھا پھر تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ کہ جب تو دیکھے کہ بارشیں موقع پہ ہوتی ہیں اور حکومت عقل مند سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہے تو سمجھو کہ میں راضی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہو چکا. جب بارش بے موسم ہو، بے وقت ہو، حکومت نکموں کے پاس ہو، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو سمجھو میں ناراض ہوں. کہ اچھا پھر تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ کہ جب تو دیکھے کہ بارشیں موقع پہ ہوتی ہیں اور حکومت عقل مند سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہے تو سمجھو کہ میں راضی ہوں. میرے بھائیو، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا.